السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن دونوں تنظیمیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں سامنے آ گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے قاضی فائز عیسیٰ پر، چیف جسٹس پر تنقید کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی ہے کہ چیف جسٹس نے تعصب کا مظاہرہ کیا ہے، بدنیتی کی بنیاد پر فیصلہ دیا ہے، متعصب ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ تعصب رکھ رہے ہیں اور یہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل، یہ بڑے ادارے تو یہی ہے نا، وکلا تنظیموں میں سب سے بڑی تنظیمیں یہی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل، جس میں بڑے بڑے وکلا بیٹھے ہیں۔ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا کیس اسٹیبلش نہیں کر سکی۔ میں نے 2 دن پہلے ویلاگ کیا تھا، اس میں نے یہ کہا تھا، سب سے پہلے شاید میں نے ہی ویلاگ کیا، کسی ویلاگر نے یہ بات نہیں کی تھی، اور وکلا نے آج میری بات کی توثیق کی ہے، تصدیق کی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی خود کیس ہار گئی ہے، قاضی صاحب نے فیصلہ دینا ہے قانون کو نظر میں رکھ کے، قاضی صاحب نے فیصلہ دینا ہے دلائل کو مد نظر رکھ کے، قاضی صاحب نے فیصلہ دینا ہے ثبوتوں کی بنیاد پر، اور یہ تینوں چیزیں پی ٹی آئی کے پاس نہیں تھیں۔ قانونی طور پر بھی پی ٹی آئی شکست کھا گئی، کیونکہ لائیو چلی تھی نا، ٹرانسمیشن لائیو 2 دن چلی ہے، دلائل سب نے، پوری قوم نے سنے ہیں، پوری دنیا نے بلکہ سنے ہیں، میں نے بھی سنے، پڑھے، سنے، رپورٹ کیے، اور اس میں ہمیں ہی نظر آ رہا ہے، مجھے ہی نظر آ رہا تھا کہ بھئی سمجھ میں آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا کیس تو بالکل کمزور ہے، پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، عدالت میں ثابت کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنا کیس۔ 3-4 چیزیں تھی جس میں انہوں نے مار کھائی۔ ایک تو وہ شفاف انتخابات کرانے میں، ثابت کرنے میں ناکام ہوئے کہ شفاف انتخابات ہوئے ہیں، کیسے ہوئے اس میں گول گھماتے رہے۔ چمکنی کے گراؤنڈ میں، چھوٹے سے گاؤں میں اتنی بڑی جماعت کہہ رہے ہو نا کہ بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، تو آپ اسلام آباد میں کرتے، کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں پولیس تنگ کر رہی تھی، پنجاب میں پولیس تنگ کر رہی تھی، چلو تو بھلا پشاور میں کرو، تو پشاور میں کسی پی سی ہوٹل میں کر دیتے یا کسی بڑے ہال میں کر دیتے، لیکن چمکنی کے گاؤں میں گراؤنڈ میں جا کر کرنے کا کیا لاجک تھا؟ اور وہاں پہ چند درجن وکلا کو اکٹھا کیا گیا، کوئی سیاسی ورکر نہیں تھے، کوئی ووٹر نہیں تھے، پی ٹی آئی کے وکلا جو ممبر ہیں وہ ووٹر بھی ہیں، وہ تو تھے چلو، لیکن سیاسی لیڈرز یا امیدوار یا نامینیشن پیپرز فل ہوتے ہیں، میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں کہ نامینیشن پیپرز ہوں، امیدوار ہوں، تائید کنندہ ہو، تجویز کنندہ ہو، الیکشن کمیشن ہو، ایک بندے کا الیکشن کمیشن قائم کیا ہے، ہمارا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا ہے، وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے ہر سال، میں بھی الیکشن لڑا ہوں، وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں 2 سال نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا، تو وہاں پہ بھی ہمارا 3 رکنی الیکشن کمیشن ہے، کم از کم 3 رکنی الیکشن کمیشن ہوتا ہے یا 5 رکنی بھی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک ہی نیاز اللہ نیازی صاحب کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا۔ آپ نے چیف الیکشن کمشنر کیسے؟ جب چیف الیکشن کمشنر مقرر کرتے ہو تو پھر نیچے ممبر بھی ہوتے ہیں، ممبر نہیں ہے تو چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، وہ ممبر ہی ہے۔ ایسے کیسے؟ مطلب آپ نے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، سینئر وائس پریزیڈنٹ تب ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا، کسی بھی تنظیم کا، جب اس کے نیچے کچھ وائس پریزیڈنٹ کم از کم 1 یا 2 تو ہو نا۔ نون لیگ نے ابھی کتنے وائس پریزیڈنٹ، 9 تقریباً وائس پریزیڈنٹ نامزد کیے تھے، منتخب کیے تھے یا نامزد کیے تھے، اس کے بعد ایک سینئر بنتا ہے، تو چیف تو وہ بنتا ہے جس کے انڈر میں کچھ ممبران ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان ہے تو چیف جسٹس کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھی ججز ان کے انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر ہیں
सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वहां पे 4 मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन है। तो चीफ तब बनता है ये टेक्निकली जब उनके नीचे 2 मेंबर हों, कम से कम 1-2 मेंबर हों, तब चीफ बनता है। तो इन्होंने डायरेक्ट मेंबर भी चीफ, चीफ भी चीफ, इस तरह करके जुगाड़ ही किया ना, ये जुगाड़ ही है ना। तो जुगाड़ इलेक्शन था। उसी दिन ही तनकीद सामने आई थी। खुद पीटीआई के मैंने कुछ लोगों के नाम पढ़े थे, बयानात पढ़े थे, उन्होंने भी तनकीद की थी कि भाई ये तो जुगाड़ प्रोग्राम है। तो अब वहां पे एस्टेब्लिश एक तो ये साबित नहीं कर सकी, दूसरा अकबर एस बाबर को पार्टी से निकालना साबित नहीं कर सकी। कोई पेपर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने निकालने का कि अकबर एस बाबर को फलां तारीख को हमने निकाल दिया था पार्टी से, कोई शोकाज नोटिस निकालने का, कोई लेटर, कोई चीज चीफ जस्टिस बार बार ये मांगते रहे कि है तो कागज दिखाएं, वो भी नहीं दिखा सके। इलेक्शन कमीशन पर बदनीयती का इल्जाम लगाया कि सिर्फ हमारे साथ पीटीआई के साथ ज्यादती कर रही है, इलेक्शन कमीशन हमें अलग ट्रीट कर रही है, बाकी जमातों को अलग ट्रीट कर रही है। ये भी साबित नहीं कर सके। कैसे? ऐसे कि भाई 2 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों को डी लिस्ट किया इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की वजह से। तो जब 13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया तो फिर पीटीआई कैसे कह सकती है कि हमें अकेले को टारगेट किया जा रहा है? यह भी साबित नहीं हो सका। फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि भाई इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं है कि वो मॉनिटर कर सके, वो निगरानी कर सके इंट्रा पार्टी इंतखाबात की। फिर ये भी साबित नहीं कर सके कि कैसे अख्तियार नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन इनको लिखता रहा, लेटर लिखता रहा, मुसलसल कहता रहा, कानून कह रहा है, इलेक्शन एक्ट कह रहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने हैं आपने, और इलेक्शन कमीशन मुसलसल लेटर लिख रहा है, नोटिस दे रहा है। उसके बावजूद इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, और कराए तो जुगाड़ में कराए। तो इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या कसूर? आपको तो कानून के मुताबिक तो कराने थे ना, और ये कानून है इनका कि भाई अगर आप नहीं कराएंगे तो आपसे, और इलेक्शन कमीशन ने कहा भी था, इनको लिखा भी था कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराएंगे तो आपसे इंतखाबी निशान छीना जा सकता है, तो नहीं तो कराएं। तो इन्होंने फिर अदालतों में मामला, 2 अदालतें, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, फिर दोबारा इलेक्शन करा रहे हैं। तो वो पेशावर हाई कोर्ट का जो पिटीशन थी वो वापस नहीं ली थी, वो छुपाई थी। तो ये केस इनका अपना कमजोर था, जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल, ये मैं पहले भी बता चुका था, लेकिन बार काउंसिल ने, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मेरे ही इस जो जायजा था, तजिया था, उसकी तौसीक कर दी है, और उन्होंने तस्लीम किया है कि पीटीआई के वकला साबित करने में नाकाम हुए। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज मीडिया टॉक की है दोनों ने। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान बार वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने कहा है कि जी उमर अता बंदियाल के दौर में रात को दरखास्त आती थी, सुबह लग जाती थी, सुबह को लग जाती थी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने जिस अंदाज में कराए, अदालती कार्रवाई से सब साबित हो गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत ने कहा कि जी मर्जी के खिलाफ फैसला आने पर अदलिया को टारगेट किया जाता है, अदलिया के खिलाफ मुहिम काबिल मजम्मत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ खड़ी है। इदारे सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम के मामले को देखें, हम अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत करते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अच्छा जी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब कहते हैं कि जी एक सियासी जमात ने एक जज साहब के एक जुमले को उछाला गया कि मासूम करार दे दिया गया। एक सियासी जमात के वकला ने बगैर तैयारी केस लड़ा। ये
چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے وکلاء نے بغیر تیاری کے کیس لڑا، عدالت میں نہیں بتایا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن KP کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کیوں کرائے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کے زیر التوا ہونے کی حقیقت بھی چھپائی گئی۔ اچھا، پاکستان بار کونسل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم کی پرزور مذمت کی ہے، اور پی ٹی اے اور یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور FIA سے مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ کو اپنے خلاف تنقید کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اچھا جی، صدر سپریم کورٹ بار کہتے ہیں کہ جی اداروں اور ججز پر تنقید کرنے والی روش کو روکنا ہوگا۔ کسی نے فیصلوں کے اوپر کوئی قانونی تنقید نہیں کی، صرف ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ججز پر تنقید کا ٹرینڈ روکنا چاہیے۔ ججز کو نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ملک میں ججز کے خلاف مہم جوئی کی بدقسمت روایت چل پڑی ہے۔ فیصلے پر تنقید کرنے کے بجائے ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی PTI کے وکلاء کی ناکامی قرار دی ہے کہ انہوں نے بغیر تیاری کے کیس لڑا تھا، اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف مہم جو ہے وہ ان کی نہیں بنتی۔ اس کا اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے دونوں تنظیموں کی جانب سے، اور PTI کے وکلاء کی ناکامی بھی قرار دیا ہے اس فیصلے میں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔